علی امام منست منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی 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 الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سلطان السلاطین وعلى آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین شافی و نافی ہو تم وافی و کافی ہو تم درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود رفیقان گرامی کافی دیر سے آپ حضرات نعت خوانی سماعت فرما رہے تھے تھوڑی دیر کے لیے ناچیز بھی آپ کے سامنے حاضر ہوا ہے اسی شیخ کا فیضان حاصل کرنے کے لیے جن کی جناب میں آپ سب نذرانہ عقیدت لے کر پہنچے ہیں یقیناً جتنے بھی عاشقین محبین آج کی اس تقریب میں آئے ہیں یہ ان کے پیر و مرشد کا ان پر خاص فیضان ہے کسی بھی مرید کا پیر کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا یہ اس کے پیر کی بارگاہ میں مقبولیت کی سند ہوا کرتی جب تک پیر نہ چاہے مرید پہنچ نہیں سکتا پیر کی خواہش ہوتی ہے وہ بلانا چاہتا ہے تب مرید کو اپنے قریب بلا لیتا ہے آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پیر نے آپ کو یاد کیا تو آپ اپنے پیر کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور اتنی خاموشی کے ساتھ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ ناظم اجلاس جب آپ سے کہتے سبحان اللہ کہیے تب آپ کہتے سبحان اللہ جب وہ کہیے الحمدللہ تب آپ کہیں الحمدللہ لگ رہا کہ ساری ذمہ داری اسٹیج والوں کی ہے آپ بالکل بت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں ایسا نہیں یقین جانو مسلمانوں یہ علماء ہیں یہ بڑی بابرکت جماعت ہے اگر یہ عظمت والی نہ ہوتی تو یقین جانو رسول اللہ نے کبھی یہ نہ فرمایا ہوتا کہ یہ میرے وارث ہیں اگر یہ برکت والی جماعتیں نہ ہوتی تو فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر نہ بچھایا کرتے ان کا کوئی کام بغیر مصلحت کے نہیں ہوتا اگر یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر لوگ کہتے ہیں موبائل لیا بیٹھا چلا رہا ہوں زبردستی مولانا صاحب نے کہہ دیا ہاتھ اٹھا دو یہ کیا طریقہ بیٹھے بیٹھے کہہ سکتے تھے سبحان اللہ ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے تو یقین جانو ان کا کوئی کام بغیر مصلحت نہیں ہوتا ہاتھ اٹھانے میں بھی بڑا فائدہ سنتا چاہتے ہو بتا دوں ہاتھ اٹھانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے آئیے میں آپ کو بتا دوں یہ علماء جو آپ کو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ کو اٹھا لیا کرو اس کا فائدہ کیا ہے قرآن پاک کی ایک سورہ ہے سورہ یاسین شریف جب آپ اس کی تلاوت کریں گے تو اس کی ایک آیت ہے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون یہ آیت ہماری نگاہوں سے گزری آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے اللہ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں جب محشر کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو اس وقت جب سوال و جواب کی گھڑیاں قریب آئیں گی تو جانتے ہو اس وقت جب تم سے سوالات ہوں گے تو تمہاری زبانیں اس کا جواب نہیں دیں گی مولا کیا ہوگا
رب فرماتا ہے اے لوگوں بہت دنیا میں بول چکے، یہ علماء نکلتے تھے تو ان پر چھیٹا کشی کیا کرتے تھے، یہ حفاظ جاتے تھے تو ان کو کمتر سمجھتے تھے۔ آج رب تم سے سوال کرے گا، مولا سوال ہوگا تو جواب کیا دیا جائے گا؟ رب فرمائے گا آج تو تم منہ سے بول نہیں پاؤ گے، اليوم نختم علی افواہہم، رب فرماتا ہے آج میں تم لوگوں کے منہ پر تالے لگا دوں گا۔ کیا لگ جائے گا؟ منہ پر تالے لگ جائیں گے۔ مولا پھر بولے گا کیا؟ اللہ اکبر، رب فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، آج تم منہ سے نہیں بولو گے، آج تمہارے ہاتھ بولیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے کہ رب یہ دنیا میں کیا کرتا تھا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، ہاتھ گواہی دے گا، ہاتھ بولے گا اور پیر اس کی گواہی دیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، کہ اے رب کریم ہاں یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے کہ یہ ہاتھ سے کون کون سے فعل ادا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، رب کریم کا جب یہ ارشاد علماء نے پڑھا تو اسی وقت سے مجمع میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ اے لوگوں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہنا سبحان اللہ، تاکہ جب محشر کا میدان ہو، حشر میں رب کے سوالات ہو اور تمہارے منہ پر تالے لگا دیے جائیں، تمہارے ہاتھ گواہی دیں، ہاتھ بولے، پیر گواہی دیں، تو یہ ہاتھ کل محشر میں یہ بولے کہ مولا سخت گرمی تھی، دوپہر کا وقت تھا، تیرا یہ عاجز بندہ تیرے پیارے بندے شاہ معیز اللہ علیہ الرحمہ کے عرس میں بیٹھا ہوا تھا اور کوئی اور کام نہیں کر رہا تھا، مولا تیرے حبیب کا ذکر کر رہا تھا۔ تیرے حبیب کی یاد منا رہا تھا، تیرے پیاروں کی محفل سجا کر بیٹھا تھا، اسی لیے علماء کہتے کہ ہاتھ اٹھا کر کہہ دو تاکہ محشر میں یہ بھی تمہارے گواہ بن جائیں۔ تو بولو یا رسول اللہ۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، یہ عرس کی محفل بڑی بابرکت محفلیں ہوا کرتی ہیں پیاروں۔ وقت بہت مختصر ہے، لیکن اس مختصر سے وقت میں آپ کو نسبت کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی نسبتیں کیا ہوتی ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کا جو در ہوتا ہے، آپ جن کے عرس میں بیٹھے ہیں، یقیناً وہ ولی صفت پوری زندگی آپ نے حق کی راہ میں خرچ کر ڈالی۔ اگر یہاں پہ آئے ہو نا تو میرا ایک ذاتی مشورہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ مانگو جس کا تعلق دنیا سے ہو، مانگنا ہو تو ایسی چیز مانگ کے جانا کہ جس کا تعلق آخرت سے ہو، کیونکہ یہ اللہ والے ہیں، کیونکہ قسمت میں جو لکھا ہے بہرحال ملے گا۔ قسمت میں جو لکھا ہے بہرحال ملے گا۔ اس در سے وہی مانگ جو قسمت میں نہیں ہے، اس در سے وہی مانگ جو قسمت میں نہیں ہے۔ جس کو جو ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی اسی در سے ملا ہے۔ جس کو جو ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی اسی در سے ملا ہے۔ میرے پیاروں، یہ اولیاء اللہ کی نسبتیں کیا ہوتی ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ مزار پر کیوں جاتے ہو، عرس کیوں مناتے ہو، یہ کیا دیں گے تمہیں، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ ارے پیاروں تمہیں بتا دوں اس کا فائدہ کیا ہے۔ نسبت کا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ جتنا بھی علم حاصل کر لیں، آپ کا ایمان نہیں بچ سکتا۔ علم کسی کے ایمان کا محافظ نہیں ہوتا۔ علماء بیٹھے ہیں اسٹیج پر، اگر علم سے ایمان بچ جاتا، عقیدہ بچ جاتا، تو میرے پیاروں تم نے سنا ہوگا کہ سب سے زیادہ علم والا ابلیس فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔ اس سے بھی بڑا علم والا کوئی ہو سکتا ہے؟ فرشتوں کو پڑھاتا تھا، لیکن کیا ہوا؟ مردود بارگاہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ علم تو تھا لیکن نسبت نہیں تھی، علم تو تھا لیکن محبت نہیں تھی۔ اور آؤ قریب کر دوں، زیادہ دور مت جاؤ۔ آؤ تم نے نام سنا ہوگا اشرف علی تھانوی کا، نام سنا ہے نا؟ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، لیکن اس کا علم اس کے ایمان کو نہیں بچا سکا۔ قاسم نانوتوی کا نام سنا ہے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں لیکن ایمان نہیں بچا سکے۔ یہ ہمارے سامنے ایسی مثالیں ہیں جو ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ اے لوگوں، کسی کا علم اس کے ایمان کو نہیں بچا سکتا۔ مولا پھر ایمان بچاتا کیا ہے؟
کون سی چیز ایمان کی محافظ ہے؟ جب آپ غور کریں گے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ آیت آپ نے سنی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو۔ رب کو تو یہ فرما دے، رب یہ بھی فرما سکتا تھا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے میرے پیدا کردہ لوگوں، لیکن نہیں، رب فرما رہا اے ایمان والوں۔ اب ایمان والا کون؟ وہ جو نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ جو روزہ بھی رکھ رہا ہے، وہ جو زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، وہ شخص جو حج بھی کر رہا ہے، وہ شخص جو غریبوں کی مدد بھی کر رہا ہے۔ اے لوگوں جو دن رات سجدے کر رہے ہو، ان سے میرا خطاب ہے ایمان والوں، یہ مت سمجھنا کہ نماز پڑھ رہے ہو تو ایمان بچ جائے گا، روزہ رکھ رہے ہو تو ایمان بچ جائے گا، حج کر کے آ گئے ہو تو ایمان بچ جائے گا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رب فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اور ڈرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرو؟ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اولیاء اللہ کے ساتھ ہو جاؤ، میرے پیاروں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مولا تیرے پیاروں کے ساتھ ہو جائے تو اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ مسلمانوں، میں نے جب دیکھا، میرے بھائیوں، میں نے جب غور کیا تو میں نے اسی دنیا میں دیکھا کہ علامہ حبیب الرحمان تھے، لیکن جب نسبت ملی تو مجاہد ملت بن گئے۔ اسی دنیا میں ہم نے دیکھا کہ علامہ عبدالعزیز تھے، لیکن جب نسبت ملی تو حافظ ملت بن گئے۔ اسی دنیا میں ہم نے دیکھا کہ علامہ امجد علی تھے، لیکن جب نسبت ملی تو صدر الشریعہ تھے۔ اسی دنیا میں ہم نے دیکھا کہ مولانا احمد رضا تھے، لیکن جب آل رسول کی بارگاہ میں پہنچے تو اعلیٰ حضرت بن گئے ہیں۔ یقین جانو اسی دنیا میں ہم نے دیکھا کہ نظام الدین اولیاء تھے، لیکن جب نسبت ہوئی نا تو محبوب الہی بن کر چمکے ہیں۔ اسی دنیا میں ہم نے دیکھا کہ معین الدین تھے، لیکن جب نسبت ہوئی تو خواجہ ہندوستان۔ کیا فائدہ ہوتا ہے نسبت کا؟ آپ دیکھو نسبتیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں۔ اور علم کی بات کرتے ہو، علامہ امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ایک ایسی ذات کا نام ہے کہ بہت بڑے مفسر، بہت بڑے مدبر، لیکن جانتے ہو آپ کے علم کا مقام کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اگر اعوذ باللہ بسم اللہ کی تفسیر لکھ دوں تو 1200 مسئلے اس سے نکال سکتا ہوں۔ اللہ، ہمیں کتنا بڑا مقام ہے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ کی تفسیر کر دوں تو 1200 مسئلے نکال دوں۔ اور آپ کے علم کے مقام کا یہ مرتبہ رہا کہ آپ ایک مسئلے کی 360 دلیلیں دیا کرتے تھے، 360 دلیلیں۔ لیکن آؤ ان کی زندگی کو جب اٹھا کر ہم نے دیکھا ہے تو جب آپ کا وقت قریب آیا، آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو حضرت شیطان کی آمد ہوئی، پہنچ گیا آپ کے پاس، کہا اے راضی پوری زندگی تو دین کی خدمت کرتا رہا، پوری زندگی لوگوں کو دین کی دعوت دیتا رہا، اب یہ بتا کہ اللہ ایک ہے، اس پر تیری دلیل کیا ہے؟ اس پر تیری دلیل کیا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ امام راضی نے دلیل دینا شروع کیا۔ پیاروں، امام راضی نے پہلے 90 دلیلیں دی، شیطان کاٹتا گیا، پھر 90 دلیلیں دی، شیطان نے ان کو رد کر دیا۔ کتابوں میں آتا ہے 360 دلیلیں دے ڈالی امام راضی نے کہ اللہ ایک ہے، لیکن شیطان نے ایک نہ مانی، اس کو کاٹتا گیا۔ آخر میں امام راضی نے اپنا سر جھکا لیا اور عالم بیداری، عالم جو ہے نبوت میں پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے سوچا کہ مولا میں نے پوری زندگی تیرے دین کی خدمت کی ہے، اے رب کریم کیا آخری وقت بھی میرا ایمان نہیں بچے گا؟ امام راضی نے فوراً اپنی نگاہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں ڈالی ہے۔ حضرت امام نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ امام راضی کے پیر و مرشد ہیں۔ آپ نے نگاہ ڈالی اور کہا حضور اب میرا علم تھک گیا ہے، اب میرا علم تھک گیا ہے، سرکار بچا لیں، اب میرا ایمان خطرے میں ہے۔ یہ مردود آیا ہے مجھ سے رب کی وحدانیت پہ دلیل مانگ رہا ہے، حضور میرا علم جواب دے دیا ہے۔ حضرت نجم الدین کبریٰ آپ کے پیر و مرشد کی نگاہ اٹھتی ہے، کہتے ہیں اے راضی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو شیطان مردود ہے، تو اس کو دلیلیں کیوں دے رہا ہے؟ کہتے میں اپنے رب کو بغیر دلیل مانتا ہوں، مجھے رب کو ماننے کی دلیل کی کیا ضرورت ہے؟
میں اپنے رب کو بغیر دلیل مانتا ہوں۔ رب فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، مومنین تو وہی ہیں جو اپنے رب کو بن دیکھے جو مان لیں، جو کسی دلیل کی جن کو ضرورت نہ پڑے۔ یقین جانو یہ اولیاء اللہ کا مقام وہی ہوتا ہے کہ یہاں آؤ۔ علماء فرماتے ہیں علماء کی بارگاہ میں پہنچو تو زبان کو سنبھال لو، اور جب بزرگوں کی بارگاہ میں پہنچو تو دل کو سنبھال لو۔ وہم بھی نہیں آنا چاہیے، خیال بھی نہیں آنا چاہیے، بدگمانی بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ یقین جانو یہ بہت بابرکت درود پاک پڑھنے ایک مرتبہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چونکہ وقت بہت مختصر ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں جو ناتواں ہوتے ہیں، جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، بوسیدہ حال ہوتے ہیں۔ بظاہر آپ دیکھیں گے آپ کو لگے گا یہ کون جا رہا ہے، دیوانہ ہے، مستانہ ہے، اس کے پاس کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن یقین جانو میرے رب نے ان کو وہ قوت بخشی ہے، وہ طاقت دیا ہے اللہ نے انہیں کہ بیٹھے بیٹھے جنت بیچا کرتے ہیں۔ یہ بیٹھے بیٹھے جنت کا سودا کرتے ہیں۔ آپ کہو گے کیسے؟ آؤ لے چلتا ہوں بغداد کی سرزمین پر۔ بغداد کی سرزمین پر ایک اللہ کا ولی ہے، ایسا ولی ہے جس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، لباس بھی بوسیدہ ہیں، لوگوں کے دروازے پر جا رہا ہے، لوگ اسے دھتکار کر بھگا دیتے ہیں، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ دریا کے کنارے بیٹھ جاتا ہے اور ریت سے محل بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی وقت کا ایک بادشاہ جسے خلیفہ ہارون رشید کہتے ہیں، خلیفہ ہارون رشید نے اپنے محل میں اپنی اہلیہ زبیدہ سے کہا بیگم آج میرا دل کر رہا ہے کہ دریا کی سیر کر لیتے ہیں، آؤ چلتے ہیں۔ بیگم کو ساتھ میں لیا، خلیفہ دریا کی طرف روانہ ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلتے چلتے جب قافلہ اس اللہ کے ولی کے پاس پہنچتا ہے جسے تاریخ حضرت بہلول دانا کہتی ہے، نام سنا ہے آپ نے؟ بہلول دانا۔ یقین جانو مسلمانوں اللہ کے ولیوں کا پاور دیکھنا صرف حضرت بہلول دانا ہے۔ دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، ریت کو اٹھا کر گھر بناتے ہیں، اسے توڑ دیتے ہیں۔ کبھی بنایا توڑ دیا۔ بادشاہ کی سواری نکل رہی ہے، بادشاہ کی بیگم زبیدہ نے جب دیکھا فوراً سواری رکوائی۔ زبیدہ نے کہا سواری روک دی جائے، سواری رک گئی۔ زبیدہ اترتی ہیں، بادشاہ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور رکیے میں آتی ہوں۔ آپ پہنچتی ہیں اس اللہ کے ولی کے پاس، اور پہنچنے کے بعد کہا حضور السلام علیکم۔ جواب دیا وعلیکم السلام۔ کہا کون؟ کہا حضور میں آپ کی خادمہ زبیدہ۔ کہا کیوں آئی ہو؟ کہا حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا دیکھتی نہیں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ اللہ اللہ۔ اب میں دیکھو دیکھتی نہیں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ کہا حضور جنت کے محل بنا رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا حضور تو ایک محل مجھے بھی عطا کر دیں، ہمیں جو بنا سکتا ہے وہ دے بھی سکتا ہے، جو بنا سکتا ہے وہ دے بھی سکتا ہے۔ کہا حضور تو ایک محل مجھے بھی عنایت کر دیں۔ کہا ایسے نہیں ملے گا، اس کی قیمت لگے گی۔ کہا اچھا حضور کتنی قیمت ہے؟ کہا 1 درہم۔ 1 درہم۔ کہا حضور بادشاہ کی بیوی 1 درہم اٹھایا دے دیا۔ کہا لیجئے حضور محل بنا رہے تھے آپ نے توڑ دیا۔ کہا جا زبیدہ یہ محل تیرا ہے، جا زبیدہ یہ محل تیرا ہے۔ بادشاہ اور اس کے حواری جواری یہ سارے واقعات کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ جب بی بی زبیدہ واپس پہنچی بادشاہ نے کہا بیگم میں تو تمہیں بڑا جو ہے عقل مند سمجھتا تھا کہ تم بہت عقل مند چالاک عورت ہو، لیکن کیا ایک غریب ناتواں کمزور لاغر اس کے پاس گئی، وہ مٹی کے محل بنا رہا تھا، اس نے کہا جنت تو نے خرید لیا، وہ بھی 1 درہم۔ کہا بادشاہ کاہے پریشان ہوتے ہیں، ہمارے پاس تو پوری سلطنت ہے، 1 درہم چلا گیا تو کیا بگڑتا ہے؟ بہرحال معاملہ رفع دفع ہوا، محل پہنچ گئے۔ رات جب آتی ہے بستر خواب پر پہنچتے ہیں، حضرت خلیفہ ہارون رشید کو نیند آتی ہے۔ نیند میں خواب میں آپ نے کیا دیکھا کہ اچانک آنکھیں کھلی، فرشتے آپ کو لے کر آسمان کی طرف بڑھے۔ اللہ اللہ۔ آسمان پہ پہنچے، چلتے چلتے جنت پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں نے جنت کی سیر کروانی شروع کر دی۔
جنت میں ٹہل رہے ہیں خلیفہ ہارون رشید، ٹہلتے ٹہلتے نگاہ پڑتی ہے ایک محل کی طرف، ایک محل کی طرف نگاہ پڑتی ہے۔ آپ نے دیکھا وہ محل تو ویسے ہی ہے جیسا کہ حضرت بہلول دانا نے بنایا تھا، اللہ اللہ، ویسے ہی بیضوی شکل کا محل۔ آپ نے فوراً اس محل کی طرف اپنے قدم کو بڑھایا۔ ہارون رشید نے دیکھا کہ اس محل کے دروازے پر لکھا ہے ہاذہی قصرۃ زبیدہ، یہ تو زبیدہ کا محل ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا ارے، دربان سے کہا دروغہ یہ کس کا محل ہے؟ کہا یہ زبیدہ کا محل ہے۔ کہا مجھے اندر جانے دو۔ کہا نہیں۔ کہا ارے وہ تو میری بیوی ہے۔ کہا وہ دنیا میں تھی، یہاں پر بیوی کچھ نہیں، تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا کہ خلیفہ کی آنکھ کھل گئی، آپ چیخ مار کر رونے لگے۔ اب بیوی اٹھی، کہا حضور میرے سرتاج آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا زبیدہ تو تو کامیاب ہو گئی، میں تو ناکام رہا۔ کہا حضور کیا ہوا؟ کہا تو نے جو محل اس اللہ کے ولی سے خریدا تھا، میں نے اس محل کو جنت میں بھی دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، بیوی تو تو کامیاب ہو گئی، میں ناکام رہا۔ کہا حضور پریشان کیوں ہوتے ہیں، کل چلتے ہیں، کل مل جائیں گے، کل ان سے خرید لیں گے۔ اللہ اکبر، بہرحال بادشاہ کو نیند نہیں آئی۔ کہا نہیں مجھے چین نہیں پڑتا ہے۔ سواری تیار کی گئی، پھر اسی دریا کے کنارے نکل گئے۔ پہلے دن پورا دن سفر کر لیا، حضرت بہلول دانا نہیں ملے۔ اللہ اکبر، واپس آئے زبیدہ کے پاس، پھر رونے لگے۔ بیوی نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہیں، پھر جائیے۔ دوسرے دن سفر کیا، نہیں ملے۔ تیسرے دن جب سفر کیا تو کیا دیکھتے ہیں، وہی اللہ کا ولی بوسیدہ لباس، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر دریا کے کنارے محل بنا رہا ہے۔ بادشاہ پہنچتے ہیں جلدی جلدی، کہا حضور السلام علیکم۔ کہا وعلیکم السلام، کون؟ کہا حضور میں بادشاہ ہارون رشید۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا حضور کیا کر رہے ہیں؟ کہا دیکھتا نہیں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ کہا حضور تو ایک محل مجھے بھی دے دیں۔ کہا اچھا ایسے نہیں ملے گا، اس کی قیمت لگے گی۔ 1 درہم رکھا تھا بادشاہ نے کہ 1 ہی درہم تو قیمت ہے۔ حضرت بہلول دانا نے کہا اس کی قیمت لگے گی۔ کہا حضور کیا قیمت ہے؟ کہا اس کی قیمت تیری پوری سلطنت۔ کہا اس کی قیمت تیری پوری سلطنت۔ ہارون رشید نے کہا حضور ابھی کچھ دن پہلے تو میری بیوی کو آپ نے 1 درہم میں دیا تھا، آج اس کی قیمت پوری سلطنت۔ کہا ہاں اے ہارون رشید سن لے، تیری بیوی جب یہاں آئی تھی تو اس نے جو سودا کیا تھا وہ بن دیکھے سودا کیا تھا، اس کا ایمان مضبوط تھا، لیکن آج جب تو سودا کرنے آ رہا ہے تو تو جنت دیکھ کے آ رہا ہے۔ اب جنت ایک میں نہیں ملے گی، تجھے پوری سلطنت دینی پڑے گی۔ اسی لیے تو رب فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہیں جو بن دیکھے رب پر ایمان لے آئے۔ دیکھ لیا ایمان لے آئے تو پھر کیا ملے گا، ہمیں بن دیکھے ایمان لاؤ۔ اسی لیے ایک حدیث میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود ارشاد فرمایا کہ 1 مرتبہ ان کو مبارکباد جنہوں نے مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھا، اور 7 مرتبہ ان کو مبارکباد جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی کہیں گے یا رسول اللہ میرا تن من دھن سب آپ پر قربان۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو مختصر سا وقت تھا، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ضرور اولیاء اللہ کی محبت آپ کے سینوں میں اتارنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی وقت بہت مختصر ہے، بس اتنا کہتا چلوں کہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آئے ہو تو ایمان کو مضبوط رکھو، یقین جانو دل سے جو مانگو گے اللہ کے ولی ایسے ہیں جو تمہیں 1 منٹ میں عطا کر دیں گے۔ مولا نے انہیں بہت قوت بخشی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔